لیلا بیمار ہو گئی تھی اور اس کی بیماری پر طبیبوں نے کہا اسے خون چاہیے. شہر میں کئی محب تھے اس کے، کئی محب تھے، کسی نے خون نہیں دیا. مجنو کو خبر ہوئی، ہر روز بوتل نکال نکال کے خون کی دیتا، نچڑ گیا، جسم نچوڑ ڈالا اور اپنا خون دے دے کے لیلا کو شفا یاب کر دیا. مجنو کے خون سے شفا یاب ہو گئی. لیلا اٹھی، اس نے خیرات کے لیے زردے کی دیگ پکائی، یوں سمجھ لیں، اور طلب کیا سارے فقیروں کو شہر کے کہ میں خیرات بانٹوں. سارے عاشق قطار میں آ گئے، مدعیان عشق قطار میں آ گئے. ہر ایک کا پیالہ بھر بھر کے لیلا دیتی رہی، ڈالتی رہی، دیتی رہی، ڈالتی رہی. ہر ایک کے پیالے بھر بھر کے ڈالتی رہی. ہر کوئی لے کے خوش ہوا. جنہوں نے قطرہ خون کا نہیں دیا تھا لے گئے. جب مجنو کی باری آئی جس نے سارا خون دے دیا تھا، اس نے جو پیالہ آگے کیا تو لیلا نے اوندا ہاتھ مارا، اس کا پیالہ توڑ دیا. پیالہ زمین پہ گرا، ٹکڑے ہو گئے. مجنو پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا. پیالے کے ٹکڑے اٹھاتا تھا اور ناچتا تھا. مجھے ذہن میں نہیں، غالباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کیا ہے. میں کوئی قصے کہانی فلموں سے نہیں بیان کر رہا. ہوگا فلموں کا قصہ جہے جہنم میں، میں تو عاشقوں کی بات عاشقوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہیں سے لیا ہوگا. تو عاشق بتاتے ہیں ناچتا تھا مجنو. لوگوں نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے. اس نے کہا تم پاگل ہو گئے. اس نے تمہارا پیالہ توڑ دیا، بڑے مجمع میں بے عزت کر دیا، کسی اور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، تو تم تو چیختے مارتے، ڈر جاتے، چیخ مارتے ڈر کے مر جاتے، الٹا خوشی سے ناچتے ہو. اس نے کہا ناچتا خوشی سے اس لیے ہوں کہ کسی اور کا پیالہ توڑا ہوتا، کسی اور کا توڑا ہوتا. یہ جو سینکڑوں لوگ تھے، یہ سلوک تنہا میرے ساتھ جو کیا تو مجھے کچھ الگ جانا تو کیا نا، مجھے اوروں سے الگ جانا تو کیا. سو اس لیے میں نے کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھیں اس بنی اسرائیل کے عابد اور عاشق کا حال جس نے 70 سال پہاڑ کی غار میں عبادت کی تھی. کشف المحجوب میں اللہ پاک نے وہی بھیجی پیغمبر کو کہ اسے بتا دیں کہ تمہاری 70 سال کی عبادت ہم نے رد کر دی. جب پیغمبر نے آ کے خبر دی، پیغمبر نے خبر دی، اس عاشق کا چہرہ دمک اٹھا اور حالت وجد میں ناچنے لگ گیا. پیغمبر نے پوچھا تیری تو 70 سال کی عبادت تباہ گئی، بجائے اس کے کہ تو مر جاتا تو خوشی سے ناچتا ہے، کیا سبب ہے؟ اس نے کہا میرا کام تھا عبادت کرنا، قبول ہو یا نہ ہو یہ میرا کام نہ تھا، یہ اس کا کام تھا. میں تو اس لیے ناچتا ہوں کہ 70 سال جو عبادت کی صلہ مل گیا. بھئی کیا ملا؟ یہ کہ اس کے شمار میں تو آ گیا ہونا. ہائے ہائے، یہ اس کی مرضی، محبوب کی مرضی، چاہے مقبولوں میں لکھ دے چاہے مردودوں میں لکھ دے، یہ اس کی مرضی ہے، مگر اس کے کسی نہ کسی حساب و کتاب اور شمار میں تو آ گیا ہوں. 70 سال بعد آج محبوب نے یاد تو کیا ہے، پیغام تو بھیجا ہے کہ تیری عبادت رد ہو گئی، اسی پیغام پہ واری جا رہا ہوں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں.